دوسرا جو آج کا ہمارا موضوع تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی مساجد میں بعض احباب جو ہے وہ تراویح پڑھتے ہوئے 8 رکعت تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں. تو یہ بات سب سے پہلے تراویح کا حکم سماعت کر رہے کہ یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس کے ترک کرنے والا بندہ گناہ گار ہوگا. 1 رکعت 2 رکعت بھی مس کرنے والا اس کی عادت نہ ہے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا. یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح. اب یہ جو حضرت روزانہ کی روٹین سے 8 پڑھ کر جاتے ہیں تو 12 تراویح چھوڑنے سے یہ گناہ گار ہوں گے. اب آ جائیں جو بخاری شریف کی احادیث کی دلیل دی جاتی ہے کہ بخاری شریف میں 8 تراویح کا حکم ہے اور ذکر ہے. تو وہ حدیث پاک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن یہ سوال کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے. کہتے ہیں کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان. وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ام المؤمنین کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ رمضان مبارک میں کس طرح نماز پڑھتے تھے رات کو. آگے پھر فقالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان میں ولا فی غیرہ اور اس کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جس میں 8 1 رکعت ہے اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی ہے. اب یہاں پر اس بات کو وہ سب سے کم یہ اپنی دلیل مانتے ہیں کہ اس میں دیکھیں جی 8 تراویح کا حکم ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تو پہلی اس میں بات یہ ہے کہ اگر اس میں 8 تراویح ہے تو 8 تراویح ایک سائڈ پہ کریں میں سمجھانے کے لیے. اس سے آگے پھر 3 اور شامل کریں تو کتنی رکعت پڑتی ہے 11. تو یہاں پر اگر 3 رکعت وتر ہے تو پھر 1 پڑھنے والا غلط ہوا. مسئلے کی سمجھا رہے. اب آدھی حدیث پر عمل کر لینا اور آدھی کو چھوڑ دینا یہ تو کوئی معاملہ نہیں. اگر اس کو تراویح پر معمول کرنا ہے تو 3 وتروں پر بھی معمول کیا جائے پھر 8 تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھی جائے اگر انہی کی بات مانی جائے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کس طرح. حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن عرض کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نبی پاک علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا وہ نماز رمضان المبارک میں. اور اگلی حدیث کے الفاظ ہیں ولا فی غیرہ اور رمضان مبارک کے علاوہ. رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام 11 رکعت ادا کرتے تھے. اب تراویح تو فقط رمضان مبارک میں ہے تو اگر اس سے تراویح مراد لیں تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں پورے سال کا یہ معمول ہے. اگر پورے سال کا معمول ہے تو پھر تراویح رمضان کے بعد بھی پڑھنی چاہیے. بات بھی سمجھا رہی ہے نا. تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ 11 رکعت رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے مراد تراویح نہیں ہے بلکہ ان 8 رکعت سے مراد نماز تہجد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 8 رکعت نماز تہجد ادا کرتے تھے پھر اس کے بعد 3 رکعت تک نماز وتر ادا کرتے تھے. تو یہ 8 رکعت جو بنتی ہیں یہ نماز تہجد ہے نہ کہ نماز تراویح ہے. کیونکہ ولا فی غیرہ اور رمضان کے علاوہ والے الفاظ جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ تو تراویح ہے نہیں تو اس سے مراد بھی تراویح نہیں ہے. پھر اس سے آگے ایک اور مسئلہ سماعت کر لیں کہ یہ جو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں یہ کتاب الصوم ہے یعنی جو بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے کتاب وہ ہے کتاب الصوم روزوں کا بیان. پھر اس میں باب فضل من قام رمضان کہ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرنے کے بارے میں. اب یہاں پر امام بخاری نے کتاب الصوم میں روزوں کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اپنے حدیث دی ہے اس میں ذکر کیا. اس کے بعد پھر میں یہ اسی وجہ سے 2 کتابیں لے کر آیا ہوں. اپنا علم بتانا مقصود نہیں مسئلہ سمجھانا مقصود ہے. یہاں پر کتاب الصوم میں جلد نمبر 2 مکتبہ بشرا اس میں کتاب الصوم میں موجود ہے. اور اس حدیث پاک کو یہ جو میں نے عرض کی نا سیم بالکل
یہی حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ کتاب التہجد میں بھی ذکر کر رہے ہیں. یہی حدیث پاک کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے رمضان مبارک میں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سوال کرنے والے سے بھی مراد تہجد تھی اور جواب دینے والے کی بھی مراد تہجد تھی. سوال کرنے والا بھی تہجد کے بارے میں سوال کر رہا ہے اور جواب دینے والے بھی تہجد کے بارے میں جواب دے رہے ہیں. تو یہ سیم بالکل یہی، یہ اوپر لکھا ہوا ہے کتاب التہجد. امام بخاری کس حدیث پاک کو کتاب التہجد میں لے کے آ رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم نے اپنے اٹکل پچو سے اس کو جو ہے وہ تہجد میں فٹ نہیں کیا، بلکہ امام بخاری اس بات کو ذکر کر رہے ہیں. اور یہ کتاب التہجد میں 8 رکعت کا ذکر ہے، یعنی یہ 8 رکعت نماز تہجد تھی جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے. پھر یہی حدیث پاک امام مسلم نہ تو کتاب الصوم میں ذکر کر رہے ہیں، نہ رمضان مبارک کے بعد میں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ امام مسلم اپنی صحیح میں، اپنی کتاب میں اس حدیث پاک کو کتاب التہجد میں ذکر کر رہے ہیں. یعنی اس بات پر متفق علیہ بات ہوگی، یعنی امام بخاری کی بھی یہی بات ہوگی اور امام مسلم کی بھی یہی بات ہوگی کہ اس حدیث پاک سے مراد جو 8 رکعت ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز تراویح مراد نہیں ہے. ولا فی غیرہ کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا، یعنی 8 رکعت نماز تہجد ادا کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام پر جو نماز فرض تھی وہ 6 نماز فرض تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم پر 5 ہے نا، آقا علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ آیت سے بھی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام پر 6 نماز فرض تھی اور آقا علیہ السلام تہجد بھی ادا فرماتے تھے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی. پھر اس سے آگے ترمذی شریف میں امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو کتاب التہجد میں ذکر کر رہے ہیں. یعنی امام ترمذی بھی اس سے مراد 8 رکعت سے تہجد لے رہے ہیں. امام مسلم شریف بھی اس سے مراد تہجد لے رہے ہیں. امام بخاری علیہ رحمہ بھی کتاب الصوم میں ذکر کرتے ہیں، پھر جناب وہ کتاب التہجد میں بھی ذکر کرتے ہیں. تو اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ ان 8 رکعات سے مراد نماز تہجد ہے. اب ہماری بات واضح ہوگی کہ 8 رکعت سے مراد نماز تہجد ہے. اگلی 3 رکعت نماز وتر ہے. وتر 3 رکعت ہے، تو 3 رکعت وتر کا بھی ثبوت ہو گیا. اور 8 رکعت جو ہے وہ نماز تہجد ہے، نہ کہ نماز تراویح ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت کا حکم ارشاد فرمایا کہ 20 رکعت آپ تراویح پڑھیں، تو کسی ایک صحابی کا بھی کہیں ذکر نہیں ملتا کہ اس نے اعتراض کیا ہو کہ وہ 8 رکعت تراویح ہے. تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل گیا تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رکعت تراویح کی 20 رکعت تراویح ہے. اب جو 8 پڑھ کر چلے جاتے ہیں وہ 12 رکعت تراویح کو چھوڑتے ہیں، تو 12 رکعت تراویح چھوڑنے سے وہ گناہ گار ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.